مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس پاک دن کے لیے اور ان پاک جمعے کے لیے جو آج ہمیں بخشا گیا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہر کلام جو 7 کلمے بیان کیے گئے، ہر کلمہ ایمانداری سچائی سے تھا اور الہی بھیدوں کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور ہر کلمے میں خدا کی عظیم عظمت تھی، اور جس طرح یسوع مسیح کی ذات جو کامل تھی اور خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خدا باپ کے حکموں کو مانا، خدا کی پاک مرضی پہ چلے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ تھا دشمنوں کے لیے دعا گو تھی، خدا نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور انہیں ہمیں بھی سکھایا کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ دوسرا کلام جو تھا وہ گناہ گاروں کے وعدے کا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہی تو فردوس میں میرے ساتھ ہوگا۔ خدا کی شان دیکھیں، مرتے مرتے بھی ایک گناہ گار کو زندگی بانٹ گئے اور فردوس کے دروازے اس کے لیے کھول گئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور تیسرا کلمہ جو ہم نے دیکھا وہ خدا باپ کی محبت تھی جو اس کے اپنی ماں کے لیے تھی، اور وہ محبت ہم سب کے لیے بھی تھے کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی۔ اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب 9-10 میں کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے سے بڑی محبت کی۔ وہ جب خداوند بپتسمہ لے رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، متی 3 باب 17 میں کہ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور خدا کی خوشی کو پورا کرنے والا کون تھا؟ وہی ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح جو گواہی دیتے ہیں، اور باپ نے جس نے مجھے بھیجا اس نے میری گواہی دی ہے کہ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھا، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ باپ کی طرفداری کی، کیونکہ وہ خدا کے فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، ہم 2 نہیں بلکہ ایک ہیں۔ اسی طرح آج کا جو کلمہ ہے، جو آخری کلمہ ہے، جو اعتماد کا ہے، جو میلاب کا کلمہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 46 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مطلب اب خدا نے دیکھا کہ تمام کلام جو ہم نے 6 کلمے میں دیکھا کہ کل کائنات جب سے پیدائش دنیا بنی ہے، پیدائش سے لے کے ملاکی تک پورا کلام، پوری پیشن گوئیاں، ایک پیشن گوئی پر خدا نے توجہ کی، چاہے وہ 6 گھنٹے سولی پہ لٹکے ہوئے تھے تب بھی انہوں نے وہ تمام پیشن گوئیوں کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ اب وہ جانتے تھے کہ میرے واپسی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اپنی پوری قوت سے خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا تاکہ سب سنیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنی روح کو خداوند نے اپنے باپ کی حضوری میں رکھ دیا، اور یہ کلمہ خدا سے قریبی، یقینی، بھروسہ اور اطمینان کا کلمہ ہے۔ یسوع کا مقصد حیات باپ کی رضا کو پورا کرنا تھا، اور اس نے اپنی ساری زندگی یہ ہی کیا، یہاں تک کہ کڑی آزمائش میں بھی اس نے اپنی رضا کو باپ کی رضا پر چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کو لہو لہان کیا گیا، کانٹوں کا تاج بنایا گیا، اور اتنی مشکل میں بھی تھے، لہو لہان تھے، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتے ہیں، متی کی انجیل 26 باب 39 آیات میں دیکھیں گے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسے میں چاہتا ہوں بلکہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خدا نے اپنے باپ کی رضا کو پورا کیا، اور آج کا کلمہ اے باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیشہ اپنے باپ کی خوشی کو پورا کیا، اور یہ کلمہ جو ہے وہ 4 کلمات پر ہے، اے باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا
باپ سے خوش تھا اور باپ بیٹے سے خوش تھا اور اسی کی خوشی کو پورا کیا۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل میں ہیکل میں جب خداوند جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 16-17 میں کہ اور کبوتر فروشوں سے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ تو کس طرح خداوند کو جو خدا باپ کے گھر میں چیزیں تھیں انہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، تو خداوند کو غصہ آیا اور انہوں نے وہ چیزیں نکال دی۔ اسی طرح اگر 16 باپ اور اس کی 3 میں بھی دیکھیں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ تو باپ کو جانا نہ مجھے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح باپ بیٹے میں اور بیٹا باپ میں، خدا نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ اگر ہم اسی بات کو خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل میں سے دیکھیں اس کا 16 باب، میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں کہ وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلیں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں۔ دیکھ وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پر گندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کلام، پوری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، سب اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہی لوگ جسے خداوند 5,000 ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کہاں گئے وہ؟ اس کلمے میں خداوند اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس بات کا اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ دکھ اور ذلت کے باوجود بھی ان کے قریبی اور محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ خدا کو معلوم ہے کہ میں اسے جان خدا کو دے رہا ہوں اور کوئی مجھے سے چھین نہیں سکتا بلکہ میں اس سے آپ ہی دیتا ہوں۔ وہ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا، پریز دی لارڈ۔ اور یسوع کو سارے اختیارات دیے گئے، زمین اور آسمان کا کل اختیار، گناہ معاف کرنے کا اختیار، عدالت کرنے کا اختیار۔ اور ہم جانتے ہیں روح کیا ہے؟ روح خدا کا دم ہے جو اس نے ہمیں پھونکا، جس طرح اگر ہم پیدائش میں دیکھیں کہ خدا نے جب زمین اور آسمان بنائے تھے، انسان کو بنایا تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ انسان کے نتلوں میں اپنا دم پھونکا تھا، تب جا کے انسان جیتی جان ہوئی تھی۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے، پریز دی لارڈ۔ اور وہ خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ آج ہم آزاد ہیں اس لیے کہ خدا کا روح ہم میں بستا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، کائنات بنی اب تک اور رہتی دنیا تک فقط ایک ہی ہستی ایسی ہے جس نے اپنی مرضی سے اپنی روح اپنے باپ کے حوالے کی ہے، جسے وہ لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے، پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے باپ پر پورا ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جب میں اپنی جان اس کے ہاتھوں میں سونپوں گا جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، اور یقینی جس کے ہاتھ کی ہم کاراگری ہیں، اور یقینی وہ ہاتھ جس پر کوئی دوسرا ہاتھ غالب نہیں آ سکتا۔ خدا کا ہاتھ یا خدا کے ہاتھ کا ذکر ہماری بائبل میں کم سے کم 100 مرتبہ ہے، اور یہ خدا باپ کے ہاتھ ہیں جو کہتا ہے کہ خداوند خود کہتے ہیں عیسائی نبی کی معرفت 41:13 میں، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تجھے دائنے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہوں خوف نہ کھا کیونکہ میں تیری مدد کروں گا۔ اور ہمارا خدا جو وعدے کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے قوی ہاتھ، دائنا ہاتھ مطلب قوی ہاتھ کے نیچے ہمیں رکھتا ہے، اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اور سب زندوں کی جان اور ہر بشر کا دم اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں بلکہ یہاں سے گزر کر جانا ہے، یہ ہم سب کے لیے پردیس ہے۔
پر ہمارا فخر ہمارے خدا کی سولی پر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے خدا نے اپنی جان اپنے باپ کے پاک ہاتھوں میں سونپ دی تاکہ اسے دوبارہ لے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تیسرے دن ہمارے خدا نے موت پہ فتح پائی، اور ہمارا فخر ہماری یسوع کی صلیب ہے، جس نے اپنے باپ کے حکموں کو مانا، باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا، اور ہمیں بھی یسوع کے مار کھانے سے ہم نے کیا کی؟ شفا پائی۔ یسوع ہی کے لہو سے ہم نے شفا پائی۔ ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم مایوسی کے دلدل میں گڑھوں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہمارے خدا نے ہمیں وہاں سے یسوع کا لہو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کے لہو سے ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا، یسوع کے لہو سے ہمیں خدا سے میل ملاپ کرایا، اور روح القدس یسوع کی گواہی دیتا ہے۔ یسوع ہی کے خون سے، جب اس کا خون ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس کی باڑ ہمارے پہ ہوتی ہے، تو ابلیس ہم سے بھاگ جاتا ہے، اور اس مسیح کا لہو ابدی زندگی دیتا ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں مخلصی حاصل ہوئی۔ یسوع کے لہو سے خدا کی بادشاہی میں ہماری انٹری ہو گئی، داخلہ مل گیا ہمیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے خدا نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں ہمیں بچانے کے لیے کی، کتنا بڑا کفارہ عطا کیا ہے۔ وہ برے کی طرح ذبح کیا گیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑیے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیا ہماری قدر یہی ہے؟ کیا اس قیمتی خون کی قدر یہی ہے کہ اس کے مار کھانے سے جو ہم نے شفا پائی، دوبارہ ہم بیماریوں میں، بدروہوں میں گرفتار ہو جائیں؟ نہیں، ہماری تو ڈوبتی کشتی کا سہارا یسوع بن گیا، میرے سارے پاپوں کا کفارہ یسوع بن گیا۔ قسمت تو روٹھی تھی، جگ کی چاہت جھوٹی تھی، میری قسمت کا ستارہ یسوع بن گیا، میرے سارے پاپوں کا کفارہ یسوع بن گیا۔ اور آج اگر ہم اس کفارے کو لیتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، پھر غلطیاں نہیں کرتے، تو ہم اپنے باپ کو، جو آسمانی باپ ہے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے کر، اگر ہم دیکھیں اعمال 2 باب 23 آیات میں ہے کہ جب وہ خدا کے مقررہ انتظامات اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا، تو ہم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ یہ جب خدا نے سارا انتظام اس لیے کیا تھا کہ ہم رہائی پا جائیں، ہم گناہوں سے ہٹائے جائیں، ہمارا کفارہ عطا کیا جائے، اور خدا کا یہ سارا پلان تھا۔ ہمیں اس خدا کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے میرے لیے بڑا کفارہ دیا، خدا نے بڑی قیمت ادا کی۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں آج، اور خدا سے وہ قدرت کو، اس طاقت کو مانگ لیں تاکہ ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ اس کفارے کے لیے جو عطا کیا گیا ہے، بس ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیاں تو کرنی ہے، لیکن اس باپ کا شکر کرنا ہے جس نے میرے گناہ اور آپ کے گناہ اپنی صلیب پہ اٹھا لیے۔ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ تو گناہوں سے بے خبر تھا، لیکن میرے اور آپ کے پاپ اس پر ڈال دیے گئے، اور آج ہمیں اس گناہوں سے آزادی مل گئی۔ آج سوچے، آج ہی سے اپنی نئی زندگی گزاریں تاکہ دوبارہ گناہ نہ کریں۔ اگر 40 دن ہم نے روزے رکھے ہیں، 40 دن اگر ہم نے عہد کیا، یہ گندگی چھوڑ دی ہے، پینا پلانا چھوڑ دیا ہے، جھوٹ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس پر قائم رہیں۔ اگر 40 دن کر سکتے ہیں تو آگے بھی کر سکتے ہیں نا، وہ بھی تب جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، وہ تب جب ہمیں وہ قوت طاقت دیتا ہے۔ تو اپنے اس ارادے پہ قائم رہیں، اس بڑے کفارے کے لیے، اس بڑے خون کے بہانے کے لیے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے ذلت اٹھائی۔ وہ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف اس نے یہ پرواہ کی کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں، میں اور آپ ابدی زندگی حاصل کریں۔ اب ہمارے پاس ابدی زندگی ہے، ہمیں وعدہ دیا گیا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے سب کچھ دوں گا، تو ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، ہمیں اس پہ کھڑے رہنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو حکمت سے، قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دے تاکہ ہم کبھی گناہ نہ کریں اور کبھی
कभी आप से दूर ना जाए। आपकी पनाह में आते हैं क्योंकि आप हमारी पनाह हो। आपके कभी हाथों में आते हैं ताकि हम हमेशा शादमान रहें। बाप जी, आप ही अपने हाथों से हमें छुड़ाते और बचाते। हम अपना आप आपको सरेंडर कर देते हैं ताकि हमारे ज़िंदगी से गुनाह, गलतियां, खता हमेशा के लिए दूर जाएं। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी। इसलिए रहेगी कि खुदा के वादे हैं, पर हमें इन वादों पे चलने के लिए खुदा की उस कुदरत को, कुव्वत को लेना है। यीशु के नाम से आमीन।